السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اب ہم نے آن لائن پڑھائی شروع کرنی ہے، تو اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک کتاب آ رہی ہے جو کہ ہم آپ کو دے چکے ہیں، آپ کی ٹیکسٹ بک اردو کی۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم پہلا سبق ہے وہ ہے آپ کے سامنے حمد۔ تو جو حمد ہے یہ ایک نظم ہے، جیسے کہ آپ سب نے شروع سے 1 سے لے کے 7 تک تمام کلاسز میں اپنا پہلا سبق حمد ہی پڑھا ہے۔ تو پیارے بچوں، حمد کیسی ایک نظم ہے یہ آپ خوب جانتے ہوں گے کہ اس میں ہم نے بچوں کو اللہ کے بارے میں بتانا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنی ہوتی ہے، اللہ کی تعارف کروانا ہوتا ہے بچوں سے۔ تو جوں بچے بڑے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ احساس اجاگر کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی حمد ایک ایسی نظم ہے جس میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اور وہ تعریف کس انداز میں ہوتی ہے کہ اللہ کی جو خوبیاں پتہ چلتی ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں ان کا پتہ چلتا ہے، اللہ ہمارے لیے کیا ہے اس کا پتہ چلتا ہے۔ جیسے کہ جب آپ یہ پوری حمد پڑھ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ ہی کی ذات بہترین سہارا ہے۔ پیارے بچوں، کیا ہے؟ اللہ ہی کی ذات بہترین سہارا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہم ہیں نا اس سلسلے میں کام کریں گے کہ یہ جو مشکل الفاظ ہیں، خاص الفاظ ہیں، ویسے تو یہ آپ کو خود پڑھنی چاہیے، تو اس کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ جیسے کہ ہم نے اوپر لکھا ہے 3 بار تو ضرور پڑھیے گا۔ تو میں یہ خاص الفاظ آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں۔ اوسان، اوسان اس کا مطلب ہوش و حواس۔ اصلہ، اصلہ کیا ہوتا ہے؟ ہرگز۔ خوف و خطر، خطرہ۔ سناٹا، مکمل خاموشی۔ پرہول، ہیبتناک، خوفناک۔ بیابان، جنگل، ویرانہ۔ بیابان، جنگل، ویرانہ۔ لیک، لیکن، ہرگز۔ سحر، صبح۔ مرگھٹ، ایسی جگہ جہاں پر ہندوؤں نے اپنے جو ان کے مردے ہوتے ہیں ان کو جلانا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ جس طرح ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں بچوں؟ اس کو ہم قبرستان میں دفناتے ہیں، لیکن یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ اپنے مردوں کو مرگھٹ میں جا کے جلاتے ہیں۔ تو ادھر اس کے بعد کیا ہے بچوں؟ گھپ اندھیرا، یعنی بہت تاریکی ہے تو اس کو کہتے ہیں گھپ اندھیرا۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ کیا سننا ہے مجھ سے؟ یہ بند ہے، تو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ سب سے پہلے بند ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، رات ہو دن ہو شام ہو کہ سحر، نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر، نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ یہاں اس بند میں شاعر بچوں کیا کہنا چاہتا ہے کہ دن کا، رات کا، صبح کا، شام کا، کوئی بھی وقت ہو، اندھیرا ہو، روشنی ہو، کوئی بھی ہو، مجھے کسی چیز کا کوئی خوف و خطر نہیں ہوتا، مجھے صرف اور صرف میرے ساتھ میرے اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، وہی میرا بہترین سہارا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کے بعد یہ جو آپ نے تشریح ہے نا، اس میں سے آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کا یہ ایک خاص انداز ہے۔ شاعر اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی بتا رہا ہے کہ ذات کتنا بہترین سہارا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے بند میں شاعر کہنا چاہتا ہے شام کا وقت ہو یا سویرا ہو، چاندنی ہو کہ گھپ اندھیرا ہو، می نے آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو، لیک پر ہول دل نہ میرا ہو، کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ تو پیارے بچوں، اس بند میں بھی شاعر اپنے تمام ان اوقات کا ذکر کر رہا ہے کہ شام کا وقت ہو، صبح سویرے جب ہم سارا کام ختم کر لیتے ہیں شام کا وقت ہو جاتا ہے، یا ہم صبح سویرے کا وقت ہوتا ہے، جب پورا مہینہ جب کہ چاند ہلکی روشنی والا ہو، یا جب وہ پھول جوبن پر ہو، چاندنی کی شکل میں آ گیا ہو، پورا ہر طرف روشنی پھیلاتا ہو، جب چاند غائب ہو جائے تو گھپ اندھیرا ہو، اب بارش آ جائے، تیز آندھی آ جائے، میں ان سب میں گھرا ہوا ہوں،
ہر طرف جو ہے نا خوفناک منظر ہو، لیکن ان تمام مناظر میں میرا دل بالکل نہیں گھبراتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے ساتھ میری ایک ذات ہے، اور وہ ذات میرا بہترین سہارا ہے، اور وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ میں نے آپ کو بند بھی سمجھا دیا۔ اس کے بعد اب اگلا بند ہے آپ کا، جب کہ طوفان کا ہو سناٹا، سخت اندھیاؤں کا چلے جھونکا، جڑ سے پیڑوں کو دے اکھیڑا ہو، میرے دل میں نہ خوف ہو اصلا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ یہاں اس بند میں بھی شاعر نے ان تمام خوفناک مناظر کا ذکر کیا ہے جو کہ ہماری زندگی میں پیش آتے ہیں۔ تیز ہوائیں چل رہی ہوں، طوفان آنے سے پہلے مکمل خاموشی ہوتی ہے، ایسی خاموشی جو دل دہلا دیتی ہے اس وقت، یعنی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو بچوں وہ وقت ہو اور آندھی چلنا شروع ہو جائے، آندھی بھی پتہ آپ کو تیز ہوائیں چلتی ہیں اور درختوں کو بھی اکھیڑ دیتی ہیں، یعنی جڑ سے پیڑوں کو یعنی ایسی ہوا چلتی ہے، ہوا ہی ہوتی ہے، جب ہلکی چلتی ہے تو آپ اس سے لطف اندوز بھی ہوتی ہے، لیکن یہی جب ہوا تیز چلتی ہے تو یہ درختوں کو ان کے جڑوں سے اکھاڑ دیتی ہے۔ تو ہرگز، یعنی شاعر کہتا ہے میرے دل میں ہرگز کسی قسم کا کوئی خوف بالکل نہیں ہوتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ میرا بہترین سہارا ہے۔ تو بچوں یہ جو بند ہے، بند نمبر 4، اس میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ٹوٹ کر آسمان سے تارے، شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ یہاں بھی شاعر کیا کہنا چاہتا ہے کہ پرانے زمانے کے لوگوں کے اندر یہ وہم تھا کہ جب کبھی بھی آسمان سے تارے گرتے ہیں رات کو، اور وہ یوں لگتا ہے جیسے کہ دہکتے ہوئے انگارے ہوں، تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہم کرتے ہیں، یعنی ان کا وہم یہ ہوتا ہے پتہ نہیں اب یہ تارا گرا ہے تو ہمارے ساتھ کوئی اللہ آسمان سے کوئی بلا آئے گی، جو ہمارے پہ کوئی آسمان سے جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی ہمارے پر ایسا سلسلہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی یہ وجہ ہوتی ہے تارا گرنا، تو وہ وہم کرتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، یعنی وہ خوف کی کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ تو بچوں وہ یہ خوف کی کیفیت ہے، اس میں ایز اے مسلم، میں مسلمان ہوں، میرا اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ ہے، میں یہی سوچوں گا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، جس خوف کا لوگ شکار ہیں میں اس خوف کا ہرگز شکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے ساتھ میرا خدا ہے۔ اچھا جی، اگلا بند ہے، میرے رستے میں ہو اگر میدان، یا پرانا ہو کوئی کھنڈر سنسان، کوئی مرگھٹ ہو یا ہو قبرستان، نہ خطا ہو وہاں میرے اوساں، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ بچوں اس بند میں بھی شاعر نے ان تمام کیفیات کا ذکر کیا ہے، ان تمام مناظر کا ذکر کیا ہے جو کہ انسان کے اندر خوف پیدا کرتے ہیں، یعنی کہ بہت چٹیل میدان ہو، بڑا سا میدان ہو، کوئی انسان نظر نہ آئے، کوئی چرند پرند نظر آئے تب بھی انسان ڈر جاتا ہے، پھر ایسا ویران جگہ سنسان کھنڈر ہو، یہاں پہ کوئی رہتا نہ ہو، وہ جگہ ہو، وہ بھی انسان کے اندر خوف پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح وہ جگہ جہاں پہ ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، یا وہ لوگ ہم مسلمان اپنے مردوں کو جا کے دفن کرتے ہیں، یہ تمام جگہ جو ہوتی ہے انسان کے اندر خوف پیدا کرتی ہے۔ تو اپنے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ میرے ہوش و حواس ایسی جگہ پہ بالکل نہیں خطا ہوں گے، یعنی میں اپنے ہوش و حواس میں رہوں گا، میرے اندر یہ خوف، یہ تمام میدان ہو، ویران جگہ ہو، مرگھٹ ہو، قبرستان ہو، یہ اندر میرے خوف پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے اندر ایک احساس ہے، وہ احساس ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے۔ اسی طرح بچوں آخری بند جو ہے جس میں نا اسماعیل میرٹھی صاحب کہتے ہیں، ہو بیاباں میں گزر میرا، یا سمندر پہ ہو سفر میرا، دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا، رہے پھر بھی قوی جگر میرا۔ اب شاعری اس میں بھی بیابان کیا ہوتا ہے، ویران ہوتا ہے، جنگل ہوتا ہے، ویران جگہ ہوتی ہے، کہتا ہے میں اگر وہاں سے بھی گزر رہا ہوتا ہوں، یا میں کبھی میرا سفر شروع ہو اور میں سمندر پہ اپنا سفر کر رہا ہوں اور میں اپنے گھر سے بہت دور ہو جاؤں، اور اس وقت بھی جو میرا دل ہے نا، میرا جو جگرا ہے وہ میرا مضبوط جگرا ہے، میں ان تمام جگہوں پر، ویران جگہ ہو، سمندر ہو، گھر مجھ سے میرا دور ہو، میں بالکل نہیں گھبراؤں گا۔ اس لیے نہیں گھبراؤں گا، میرے پاس ایک احساس ہے، وہ احساس ہے میرے ساتھ میرا خدا ہے۔
تو یہاں شاعر نے کیا کہنے کی کوشش کی ہے کہ میرے خدا کی جو ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، وہ بہترین سہارا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اللہ کی عظمت اور قدرت کاملہ کو سمجھیں اور اس کے اوپر عقیدہ رکھیں، اس پہ بھروسہ رکھیں، اور ہمیں کسی چیز سے بالکل نہیں ڈرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، یہ جو میں نے آپ کو آج پڑھائی ہے حمد، یہ تو آپ نے اسی طریقے سے پہلے آپ نے خود اس کے مشکل الفاظ کو دیکھنے ہیں، اس کے الفاظ معنی دیکھنے ہیں، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے یہ جو میں نے آپ کو تشریح بتائی ہے، مختصراً بتائی ہے، اس کو اچھے سے سمجھنا ہے۔ تو جب آپ یہ سمجھ جاؤ گے تو پھر ہم نے جو آپ کا سمر پیک تیار کیا ہے اس کے اوپر آنا، پہلے آپ نے اس کو سننا ہے۔ اللہ حافظ۔